अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देमसेल्व्स, आवर सेल्व्स, इस तरह के वर्ड्स के बारे में। ये जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले लेसन में हमने प्रोनाउन के बारे में बात की थी। प्रोनाउन क्या होता है? बुनियादी तौर पे कॉमन नाउन या प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसके नाइब के तौर पे। यानी कि जो कॉमन नाउन या प्रोनाउन का काम होता है वही काम अंजाम देता है, लेकिन लफ्ज़ कोई और होता है, उसके नाइब की शक्ल में ये नमूदार होता है और वही काम करता है। तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देमसेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये प्रोनाउन की मुख्तलिफ शक्लें हैं पर्सनल प्रोनाउन की। इस बारे में हम आज इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इससे मिलता जुलता टेबल अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे मिलता जुलता टेबल आपको याद होगा कि आपने पिछली हमारी वीडियो में देखा था। तो बुनियादी तौर पर इस टेबल का मकसद ये है कि हम जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो उनके बारे में जितने भी उन मुख्तलिफ हालतों में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उनकी बनाने की शक्लें क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, इस सब के बारे में हमने बात करनी थी। तो हमने कुछ के बारे में तो पिछली लेसन में बात की थी। अभी आज हम बात करने लगे हैं इंशाल्लाह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो आखिरी आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ये इन सारे लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये है कि क्यों इस्तेमाल होंगे, शराइत कौन कौन सी हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इसके मतलब के बारे में मैंने आप बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी आपने आईने में अपना अक्स देखा है क्या? अगर आप शीशे में अपनी शक्ल देखें तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ही देखते हैं। जब आप शीशे में देखते हैं तो अपने आप को ही देखते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब भी हम अपने अक्स के बारे में, यानी कि जो बोलने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसी जो ऑब्जेक्ट है वो भी वही सेम बंदा हो, सेम चीज़ हो, सेम शख्स हो, सेम जगह, चीज़ जो भी हो, तो हम उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने मिसालों से बताया, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स और योर सेल्फ और आवर सेल्फ वगैरह इस्तेमाल होता है। और उसकी शक्लें क्या हैं, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, हर सेल्फ वगैरह वगैरह जितने भी हमने बात की 5-6, ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को शो करते हैं। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम लगाते हैं तो उस शक्ल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बहुत दफ़ा दोहरा चुके हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अब इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी शक्लें होती हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आइए। बात यह है कि बुनियादी तौर पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ये सारे के सारे हैं, बुनियादी तौर पे ये 3 तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 3 हालतें होती हैं। पहली हालत क्या है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। दूसरी हालत क्या है, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, आप समझ रहे हैं प्रेपोजिशन क्या होती है? ये मुश्किल लफ्ज़ है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा ग्रामर में। बुनियादी तौर पे हरफ़े जर कहते हैं इसको। मसलन कौन कौन से होते हैं? टू है, फॉर है, इन है, एट है, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन कहलाती हैं। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कैसे, हम इस बारे में 1 बाय 1 एक एक करके बात करते हैं। और फिर तीसरी क्या है, एम्फेसाइज समथिंग। जब आप किसी चीज़ पर जोर देना चाह रहे हैं, किसी बात पे, तो उस वक्त भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह का इस्तेमाल होता है। देखिए, बात क्या है
کہ ہم نے پہلا رول بتایا تھا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ جب ہوتے ہیں تو سیم ہوتے ہیں تو پھر ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن کا. مثلا آئی سبجیکٹ ہے نا اس جملے میں, تو آئی جو ہے اور مائی سیلف یہ سیم ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ ہم نے ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال کیا. اسی طریقے سے دیکھیے ہی ہرٹ ہمسیلف, اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کسی بھی وجہ سے. ہی اور ہمسیلف یہ دونوں ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح دے انٹروڈیوسڈ دیم سیلوز, انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے تعارف کروایا. ٹھیک ہے, دے انٹروڈیوسڈ دیم سیلوز ٹو می, دے انٹروڈیوسڈ دیم سیلوز ٹو ادر پیپل, اور جو بھی آپ لگا لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب اسی طریقے سے دیکھیے ہی بلیمز ہمسیلف فار دا مسٹیک ہی میڈ ان دی ایگزام. یہاں پہ کیا ہوا, سبجیکٹ اور آبجیکٹ ان ساری کی ساری مثالوں میں سیم آ رہا ہے. مثلاً وی ٹاٹ آور سیلوز ہاؤ ٹو اسپیک انگلش. ان ساری ایگزامپلز میں 4 ایگزامپلز میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیم ہے, اس لیے ہم نے یہاں پہ کیا استعمال کیا, ریفلیکسو پروناؤن استعمال کیا. اور دوسری کیا ہے, اگلا جو ہماری شرط تھی کہ بنیادی طور پہ ایک پریپوزیشن کا آبجیکٹ وہ بھی ریفلیکسو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مثلا کون سا, آئی باٹ اے بک فار مائی سیلف, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو, فار, ان, ایٹ, آن, یہ ساری کی ساری پریپوزیشنز ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ آئی باٹ اے بک فار ایک پریپوزیشن ہے, اس کا آبجیکٹ کیا ہے, مائی سیلف. سم ٹائمس آئی ٹاک ٹو مائی سیلف, پریپوزیشن اور اس کے ساتھ آ گیا ریفلیکسو پروناؤن. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنے آپ کا خیال رکھو, اور کی بعد یہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن آ گیا. اس کے بعد کیا ہے جی, آئی وینٹ ٹو اے ریسٹورینٹ اینڈ پیڈ فار مائی سیلف. کیا مطلب کہ فار یہاں پہ پریپوزیشن آیا اور اس کے بعد ہم نے یہ اس کا یہ ریفلیکسو پروناؤن لگا دیا. اب اسی طریقے سے دیکھیے آگے کیا ہے, جب ہم کسی چیز پہ زور دینا چاہ رہے ہیں, اپنی کسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوا یہ کام, کوئی اور طریقہ نہیں بلکہ اسی خاص طریقے سے ہوا ہے, تو اس وقت بھی ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے. مثلا آئی ول کیری دا سوٹ کیس مائی سیلف, میں سوٹ کیس کو خود ہی اٹھاؤں گا, آپ اٹھانے کی تکلیف مت کیجیے, میں خود ہی اٹھاؤں گا. اسی طریقے سے I was in a hurry so I washed the car myself, میں جلدی میں تھا اس لیے خود ہی کار دھو لی اپنی. ٹھیک ہے, گیسولین سٹینڈ پہ, پیٹرول پمپ پہ لے کے نہیں گیا بلکہ خود ہی کار دھو لی. اب اس طریقے سے you going to have to drive yourself to school today, آج آپ کو خود ہی جانا پڑے گا گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے اسکول کی طرف, میں آج بزی ہوں, یہ مطلب ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ آپ خود ہی جاؤ گے, کوئی اور آپ کو لے کے نہیں جا سکتا, آپ کو خود ہی جانا پڑے گا. اسی طریقے سے he wanted to impress his wife, وہ اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہ رہا تھا, so he baked a cake himself, emphasize کیا گیا ہے اور یہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن لگ گیا. mother does chores herself, یعنی کہ والدہ جو ہیں وہ گھر کے کام خود ہی کرتی ہیں, because she doesn't trust others to do them right, کیونکہ ان کو دوسروں کے ہاتھ کا کام جو ہے وہ پسند نہیں آتا, اس لیے خود ہی کرتی ہیں. آگے کیا ہے, you don't have to go out, we can fix dinner ourselves. کیا مطلب, یہاں پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم گھر میں ہی خود جو ہے وہ ڈنر تیار کر سکتے ہیں. اگلا ہے you're too young to go out by yourselves, اب اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ خود اکیلے میں باہر نہیں جا سکتے, by yourself. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ بھی زور دیا گیا, ایک بات پہ زور دیا گیا. جب آپ ایک بات پہ زور دیتے ہیں تو پھر یہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال ہوگا. اسی طریقے سے the actors saved the local theater money by making costumes themselves, جو اداکار تھے تھیٹر میں, آپ تھیٹر کا آپ تلفظ ذہن میں رکھیے گا,
تھیٹر نہیں ہوتا، تھیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے امریکن سپیلنگ لکھے ہیں، برٹش سپیلنگ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اداکاروں نے تھیٹر کی جو منی تھی اس کو پیسے بچانے کے لیے اپنے کاسٹیوم، اپنے کپڑے جو ہیں وہ پہننے والے، جو بھی ڈرامہ ہوگا اس میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ خود ہی سی لیے تاکہ اپنے وہ پیسے بچا سکے. تو یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ کسی چیز پہ زور دیا گیا، اسی لیے یہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال ہوا. اگلے پیج پہ کیا ہے کہ ہم نے چند بنیادی مثالیں دی ہوئی ہیں جو کہ رینڈم ہے، کوئی ان تینوں حالتوں کی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی ان میں سے کوئی بھی حالت یہ ہو سکتی ہے. مثلا I made the cake myself، میں نے خود ہی کیک بنایا ہے، بھائی کسی اور نے نہیں بنایا، میں خود ہی بنایا. یہاں پہ زور دیا گیا ہے. Be careful with the knife, you will cut yourself. یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ بھی yourself دیکھیے اب کہ یہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن آ گیا. سجاد is looking at himself in the mirror. یہاں پہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ سجاد اور آبجیکٹ، سجاد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور اس کا آبجیکٹ جو ہے وہ سیم ہے یہاں پہ in the mirror. فوزیہ has hurt herself. So فوزیہ نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے. Our cat washes itself after each meal. کہ ہر کھانے کے بعد ہماری بلی خود ہی اپنے آپ کو واش کرتی ہے، ٹھیک ہے. We organized the party all by ourselves. ہم نے خود ہی ارینج کی پارٹی، بھائی کسی اور نے ارینج نہیں کی. یہاں پہ کیا مطلب نکل رہا ہے، یہاں پہ بھی زور دے کے بات کی گئی، اس لیے ہم نے ریفلیکسو پروناؤن استعمال کر لیا. Come in children and find yourselves a seat. اس میں کیا ہوا، اس میں کیا بتا رہا ہے کہ come in children کو بندہ بچوں کو بتا رہا ہے کہ you the children come inside the room and find yourselves. کیا ہوا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہاں پہ سیم آ رہے ہیں. اسی طرح a baby is too young to look after himself. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی سبجیکٹ آبجیکٹ ہے وہ سیم آ رہے ہیں. These toddlers are too young to look after himself. جو چھوٹے بچے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں، ٹوڈلرز آپ کو معلوم ہے کہ 1-2 سال کے بچے جو ابھی کرالنگ کرتے ہیں، جو ابھی چل پھر نہیں سکتے، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے. کیا ہوا یہاں پہ جو ٹوڈلرز ہیں وہ جمع ہیں، اس لیے ہم دیم سیلف لکھ دیا. تو امید ہے آج آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ریفلیکسو پروناؤن کیسے استعمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کے پاس ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، خیال رکھیے گا.